دیکھیں آپ کر سکتے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ والی آیت ہے، یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے. آپ کی نظر سے یہ گزری ہوگی. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثال بیان کی ہے یہاں سے، اور اتنی زبردست مثال ہے یہ. دیکھیں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں. تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں. یبتغون فضلا من اللہ، وہ رکوع اور سجدہ کرنے میں کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کا فضل. رضوانہ، اور اس کی رضامندی. سیماہم فی وجوہہم، ان کے جو یعنی علامت ہے، سیماہم ان کی علامت، فی وجوہہم ان کے چہروں پر، من اثر السجود سجدوں کے اثر کی وجہ سے، یعنی پیشانی پر سجدوں کے نشانات ہیں. ذالک مثلہم فی التورات، یہ ان کی مثال تورات میں بھی موجود ہے. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی موجود ہے. یعنی ان کی خصوصیات اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی بتائی تھی. اگلی ٹکڑا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کزرعین، یہ صحابہ ایک کھیتی کی طرح ہے. اخرج شطأہ، جس نے اپنی کومپل باہر نکالی، کومپل. فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کر دیا. فاستغلظ، پھر اس کو موٹا کر دیا. فاستوى علی سوقہ، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے کے بل. یعجب الزراع، یہ خوش کر دیتی ہے کسان کو. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار اس سے یعنی کفار کے دل جلائے یا ان کو برا لگے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثال یہ کھیتی کی دی ہے. اور جس طرح کھیتی جب آپ بیج لگاتے ہیں تو ایک ننا سا پودا نکلتا ہے. تو آپ نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ابتدا میں بالکل تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، کمزور لوگ تھے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے اس ننے سے پودے کو ہم پروان چڑھاتے ہیں، اس کا تنا مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اس کی شاخیں نکل آتی ہیں، اس کی جڑ گہری ہو جاتی ہے. فاستغلظ، پھر وہ یعنی مضبوط ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے تنے کے بل کھڑا ہو جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے. تو جس ننے پودے کو ابتدا میں آسانی سے اکھاڑا جا سکتا تھا، اب اس کو زور لگا کے بھی اکھاڑا نہیں جا سکتا، گویا کہ وہ اتنا مضبوط ہو گیا. تو صحابہ کرام بھی اسی طرح پہلے بالکل کمزور تھے، پھر آہستہ 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 مضبوط ہوتے 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 جب فتح مکہ ہوا تو ان کی حکومت قائم ہو گئی پورے عرب میں. اب ان کو کوئی نہیں اکھاڑ سکتا. اب دیکھیں یہ جو اللہ نے تشبیہ بیان کی ہے، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ صحابہ کرام بڑے مضبوط ہو گئے، لیکن اس جملے میں وہ چاشنی نہ ہوتی کہ جو اس مثال کے ساتھ اللہ کے بیان کرنے میں ہے، اور وہ وضاحت بھی نہ ہوتی جو اس جملے کے ساتھ ہوئی ہے، اس مثال کے ساتھ ہوئی ہے. تو فصاحت و بلاغت اسی کو کہتے ہیں کہ عام نارمل سے جملوں کی جگہ پہ کوئی ایسا جملہ اختیار کرنا کلام کے اندر کہ جو بات کو بھی بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دے، اور سننے والوں کا پر اثر بھی بہت اچھا ہو، اور اس میں فصاحت و بلاغت کی خوبیاں بھی پائی جا رہی ہیں. اس طرح قرآن کریم میں اور بہت سی مثالیں ہیں. ایک مثال ہے 15ویں سپارے میں، جہاں پہ والدین کے بارے میں بتایا گیا ہے. کون سی آیت ہے، کسی کو یاد ہے؟ 15ویں سپارے میں جہاں پر کہا گیا ولا تقل لهما اف، والدین کو اف نہ کہو. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. یہ ہے جی. یہ دیکھیں یہ آگے کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے جملہ استعمال کیا. وخفض، بچھا دو، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذل، ذلت کے پر. اب ذلت کے پر کیسے بچھائیں گے؟ میں نے کہا پر جیسے پرندہ نیچے گرے تو ایسے پر بچھاتا ہے اپنے، تو آپ بھی والدین کے سامنے عاجزی کے ساتھ ایسے اپنے پر بچھا دیں، ان کے سامنے عاجز بن جائیں، اپنے آپ کو گویا کہ مٹی میں ملا دیں.
اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو تعبیر کی ہے یہ ایک نارمل سا جملہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بھائی والدین کے سامنے جھک کے رہا کرو، تو اس میں یہ والی چاشنی اور یہ لطف اور یہ وضاحت ہوتی کہ جو اس مثال کے ساتھ اللہ نے کی ہے نہیں ہوتی۔ تو یہ جو فصاحت و بلاغت کا ہم پڑھ رہے ہیں فن، یہ ہمیں زبان کے اندر اس چاشنی کو، اس لطف کو اور اس وضاحت کو پہچاننے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے۔ اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، تھوڑا سا اسے پڑھ لیں تو پھر آپ مزید دیکھیں گے کہ یہ کتنا آپ کو اس کا فائدہ ہوا، خاص طور پہ قرآن کریم پڑھنے میں انشاءاللہ العزیز۔ جی شاہ ولی صاحب۔ جی جی استاد جی، جزاک اللہ۔ بس شروع میں یہ الفاظ الفاظ ایسے بس وہ اصطلاحات اس کی قدر مشکل ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا۔ آپ ایک دفعہ اس کو گزار بھی لیں گے تو پھر بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ ہم نے پڑھا تھا، تاکید تک یاد ہے کہاں تک پڑھا تھا؟ مانوی۔ یہ جاسوسوں والا یہاں تک پڑھ لیا تھا، فصاحت جی جی متکلم تک۔ جی جی، یہاں تک پڑھو گے فصاحت متکلم۔ بلاغت کا پڑھنا ہے، بلاغت کیا ہوتی ہے۔ تو میں 2 منٹ دیں ذرا، میں پانی لے کر آیا، گرمی کافی ہے ہمارے ہاں، میں پانی لے آؤں ذرا بھی آیا۔ ہاں جی حضرات علماء کرام، یہ جو اوپر ہم نے فصاحت پڑھا ہے، اس کو ذرا ایک نظر دیکھیں۔ فصاحت کی ہم نے کہا تھا کہ 3 قسمیں ہیں، فصاحت کلمہ، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم۔ فصاحت کلمہ یعنی ایک لفظ کی فصاحت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں 3 چیزیں نہ ہوں، تنافر حروف نہ ہو، مخالفت قیاس نہ ہو اور غرابت نہ ہو، تو یہ فصاحت کلمہ ہوگا۔ فصاحت کلام کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں 5 چیزیں ہونی چاہیے، ہر کلمہ فصاحت کے ساتھ ہو، تنافر کلمات نہ ہو، ضعف تالیف نہ ہو، تاقید لفظی نہ ہو اور تاقید معنوی نہ ہو۔ یہ 5 چیزیں اگر ہوں گی کسی جملے میں، کلام میں، تو وہ کلام فصیح کہلائے گا۔ اور آخر میں تھا فصاحت متکلم، جو کلام کرنے والا ہے اس کی فصاحت، یعنی کسی میں وہ ملکہ اور صلاحیت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے، تو ایسے متکلم کو ہم فصیح متکلم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا افصح العرب،
میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ فصیح ترین انسان ہونے کا کیا مطلب ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق؟ ہاں جی. جس میں وہ اپنا مقصود جو ہے وہ اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں. ہاں، کلام فصیح کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو جو آدمی کلام فصیح کے ساتھ تکلم کرنے پر قادر ہوتا ہے ہم اس کو فصیح انسان کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا بھی فصیح ترین یعنی سب سے فصیح آدمی ہوں. یعنی عرب اپنے آپ کو فصیح کہا کرتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کلام کرتے ہیں. تو آپ نے ان سے بھی زیادہ اپنے آپ کو فصیح کہا. اور اس کی جھلک آپ نے احادیث جب پڑھی ہیں پچھلے سیمسٹرز میں بخاری اور مسلم کی، اس دفعہ آپ کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ حدیث کی کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی استاد جی، بخاری شریف پڑھ رہے ہیں. بخاری پڑھ رہے ہیں. اب آپ اس کو ذرا جو احادیث کی عبارت ہے اس پر اگر آپ فوکس کریں تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ کتنا فصیح ہوگا. جو یعنی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ فصیح ہوں گی. تو اس کو ذرا آپ اس میں چیک کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا. تو متکلم کی فصاحت کا مطلب ہوتا ہے کہ متکلم اپنے مافی ضمیر کو یا اپنے مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے. اچھا، یہ تو فصاحت کا معاملہ ہو گیا. اب ہم نے پڑھنا ہے بلاغت. بلاغت کیا ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. بلاغ بلاغ کا مطلب پہنچانا. ہاں جی، بلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا یا پہنچنا. دونوں اس کے مطلب بلاغ اور ابلاغ یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. بلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا اور ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا. تو اس کی اصطلاحی تعریف کے طور پر بلاغت کی دو اقسام ہیں اور ہر قسم کی مستقل تعریف ہے. جیسے ہم نے فصاحت کی پڑھی تھی، فصاحت کی بھی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھیں اور ہر قسم کی پھر الگ الگ تعریف پڑھی تھی. تو بلاغت کی بھی ایسی ہی ہوگی. تو بلاغت کی 2 قسمیں کون سی ہو گئیں؟ بلاغت کلام اور بلاغت متکلم. بلاغت کلام یعنی کلام ایسا ہے جو اپنی بات کو بہت اچھے طریقے سے پہنچا رہا ہے تو وہ بلیغ کلام کہلائے گا، بلیغ کلام. اور متکلم ایسا ہے کہ جو بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو پہنچا دیتا ہے تو وہ بلیغ متکلم کہلائے گا. تو بلاغت کی 2 قسمیں ہو گئی، بلاغت کلام اور بلاغت متکلم. تو سب سے پہلے ہم بلاغت کلام کو دیکھیں گے. بلاغت کلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کلام کا فصیح ہونے کے ساتھ مقتضۂ حال یعنی موقع و مخاطب کے مناسب ہونا. موقع و مخاطب کے مناسب ہونا، مقتضی حال یہ لفظ آئے گا. مقتضی حال، حال کا مطلب آپ کا اس وقت جو موقع ہے. مقتضی اس موقع کی جو مناسبت ہے اس کو کہتے ہیں مقتضی. مثلا میں ہمارے ایک استاد ہیں، ایک جگہ پہ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، جنازہ نہیں نکاح پڑھانے کے لیے گئے اور ساتھ اپنے ایک شاگرد کو لے گئے. وہ سٹیج پر بیٹھے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے اور برکت کے لیے انہوں نے اپنے شاگرد کو یہ کہا کہ بیٹا تلاوت کرو.
जिस तरह के किसी भी मजलिस में आदमी कुरान करीम से तिलावत आगाज करता है, तो वो तालिब इल्म ने उस वक़्त आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा और तिलावत शुरू की। अब वो निकाह का स्टेज है, वहां पर उसने तिलावत शुरू की, अत्तलाकु मर्रतानी फइमसाकुन बिमारूफिन औ तस्रीहुम बिइहसान। तो आप ये बताएं कि कुरान करीम का हिस्सा तो है ना ये भी आयत, लेकिन क्या ये जो मौका था वो ये वाली आयत तिलावत करने का था या कोई और? क्यों जी? हाँ, ये मौका तो नहीं था सर। मौका नहीं था। इसका मतलब है कि ये कलाम अगरचे बड़ा फसीह है, कुरान करीम है, कुरान करीम से फसीह कलाम कौन सा हो सकता है, लेकिन ये एक मुक्तदा हाल के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इस मौका की मुनासबत से इस्तेमाल न करने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये कलाम फसीह इस वक्त नहीं है। या फिर आप किसी मैयत की जगह पे गए हों और वहां पर आप वहां पर बैठ के लतीफे सुनाना शुरू कर दें, आप वहां पे कहके लगाएं, आप वहां पे गपशप लगाएं लोगों के साथ, तो वो मौका तो लोगों की ताज़ियत है, उनको तसल्ली देने का है, और आप वहां पर ये मामला कर रहे हैं, तो ये भी गोया कि आपने मुक्तज़ा हाल को नहीं समझा। तो कलाम की बलागत क्या होती है कि कलाम फसीह भी हो और मुक्तज़ा हाल के मौका और मुखातिब के मुनासिब भी हो। हमारे एक उस्ताद है, वो इसकी मिसाल दिया करते थे। अरे एक लखनऊ के मौलवी साहब थे, तो लखनऊ के जो लोग होते हैं उनकी उर्दू बड़ी यानी बड़ी अदबी सी होती है। वो बड़ी, वो किसी को गाली भी देंगे तो बड़े अदब से देंगे। तो वो कहते हैं कि वो एक गोल गप्पे बेचने वाले के पास खड़े हो गए मौलवी साहब, और अब उसको पूछ रहे हैं कि भाई गोल गप्पे आप कैसे दे रहे हैं। तो उन्होंने अपनी लखनऊ वाली जुबान में कहा कि अरे भाई, गोल गप्पे अददन देते हो कि वजनन देते हो? अददन देते हो यानी काउंट करके देते हो कि वजनन देते हो यानी उनको तोल के देते हो? अब वो कह ले कि कलाम तो उनका बड़ा अल्फाज का चुनाव और ये वो, लेकिन जो मुखातब है वो अनपढ़ आदमी था। तो आपने जब ऐसे आदमी के साथ खिताब करना है तो आपको उसके लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि खिताब का मकसद क्या है? बात समझाना। आप ऐसे मुश्किल मुश्किल अल्फाज या बड़े अदबी अल्फाज इस्तेमाल करें और उस आदमी को कख समझ भी ना आए, तो आपका कलाम फसीह कहलाएगा, बलीग कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? क्यों जी? नहीं कहलाएगा उस्ताद जी। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि बलाग नहीं हो रहा, ये बलाग नहीं हो रहा, पहुंच नहीं है जी। पहुंच नहीं रही बात, आपकी बात उसको समझ नहीं आ रही। तो वो कहते हैं कि वो वो उसको जब ये कहा कि भाई आप ये गोलगप्पे अददन देते हो कि वजनन देते हो, तो वो बेचारा अनपढ़ आदमी था। उन्होंने कहा कि मौलवी साहब ये तो मैंने नहीं पता, लेकिन मैं बस गोलगप्पे बेच रहा हूँ, मैं बस गोलगप्पे बेच रहा हूँ। उसको कोई समझ नहीं आई। तो अब अगरचे ये अल्फाज उनके बड़े जैसे भी हों, लेकिन मुखातिब के मुनासिब नहीं है। मुखातिब अनपढ़ आदमी है और आप उसके साथ खिताब कर रहे हैं बड़ा इस्तिलाहात में और बड़ी, तो उसको समझ नहीं आ रही, तो आपका कलाम इस वक्त बलीग नहीं है। तो कलाम के बलीग होने के लिए दो चीजें हैं। उसका मुक्तज़ा हाल यानी मौका के मुनासिब होना और मुखातिब के मुनासिब होना। अगर ये दो चीजें नहीं पाई जा रही तो आपका कलाम बलीग नहीं है। अब देखें, कुरान करीम की एक खासियत बताई जाती है कि कुरान करीम ऐसा कलाम है कि जो बच्चों को भी समझ आता है और बूढ़ों को भी समझ आता है, जो पढ़े लिखों को भी समझ आता है और अनपढ़ों को भी समझ में आता है। यानी कुरान का जो बुनियादी यानी पैगाम है हिदायत वाला, वो एक पेंडू को भी समझ में आएगा और एक पढ़े लिखे को भी समझ में आएगा। तो कलाम, ऐसे कलाम को आप बलीग कलाम कह सकते हैं कि जो मुक्तज़ा हाल के मुताबिक भी हो और साथ साथ वो मुखातिब को भी
यानी उसका भी लिहाज रख के कहा गया हो। अच्छा, ये तो इसकी तारीफ हो गई। अब आगे थोड़ी सी वजाहत है, इसको पढ़ ले, अब बात उम्मीद है इंशाल्लाह समझ में आएगी। एक बात जो किसी मौका के लिए मुनासिब होती है दूसरे के लिए बेमहल होती है, यानी दूसरे मौका के लिए वही बात बेमहल होती है, यानी मुनासिब नहीं होती। ऐसे ही एक शख्स के हक में मौजू होती है, वही बात एक शख्स के हक में बड़ी मौजू है, मगर दूसरे के लिए नामौजू होती है, दूसरे को समझ नहीं आती, उसके मुनासिब नहीं होती। इसलिए मौका और मुखातिब की रियायत कलाम के अंदर बड़ी अहमियत रखती है। मसलन इसकी एक मिसाल ये भी दी जा सकती है कि अगर आप इस्लामियात की क्लास में हो और वहां पे आप केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू कर दें, तो क्या आपका कलाम बलीग होगा? ये आपका लेक्चर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में तो बलीग कहलाएगा, लेकिन वो जो वहां पर बलीग था ये इस्लामिया डिपार्टमेंट में बलीग नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इन मुखातिबीन की के मुनासिब नहीं। तो ये बड़ी अहमियत रखती है ये बात कि मौका और मुखातिब के रियायत की जाए कलाम के अंदर। इसी को मुक्तज़ाए हाल से ताबीर किया गया है। अब इसका मतलब है कि अगर आप कलाम बलीग की तारीफ करना चाहें तो वो दो तीन लफ्जों में कर सकते हैं। ऐसा फसीह कलाम जो मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक हो, वो कलाम बलीग है। अच्छा, आगे देखें जरा। मुक्तज़ा और हाल, ये दो लफ्ज इस्तेमाल हुए। आगे उन्होंने इन दोनों की वजाहत भी कर दी। मुक्तज़ा किसी को कहते हैं? मुक्तज़ा इसी को एतबार मुनासिब भी कहते हैं। एतबार मुनासिब का मतलब होता है कि उस मौके की जो मुनासिबत है उसका एतबार करना, उसका लिहाज रखना। एतबार मुनासिब का ये मतलब है कलाम की वो मखसूस सूरत जो हाल की रियायत की बिना पर पैदा होती है। कलाम के अंदर वो सिफत जो हाल की रियायत करने के बाद पैदा होती है उसको हम कहते हैं मुक्तज़ा। और हाल किसे कहते हैं? वो अम्र मानवी जो मुतकल्लिम के लिए अपने कलाम में किसी मखसूस सूरत व हैत को अपनाने का दाई और बाइस हो। दाई का मतलब दावत देने वाला, और बाइस का मतलब वजह, रीजन। यानी ऐसा आप इसे कह लें कि ऐसा माहौल, अम्र मानवी का मतलब ऐसा माहौल जो मुतकल्लिम को, बात करने वाले को इस बात पर मजबूर करे कि वो अपने कलाम में एक खास सूरत को अपनाए। वो जो माहौल है उसको हम हाल कहेंगे, उसको अम्र मानवी कह लें, माहौल कह लें, एक ही बात है। ये इसकी वजाहत हो गई। अब इसके थोड़ी आगे मिसाल देखें। मसलन मदाह। मदाह का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। ये एक हाल है। मसलन आपने किसी की तारीफ करनी है, तो अब आपने तारीफ करने के लिए जुमले इस्तेमाल करने हैं। तो अगर आप उसकी तारीफ करने के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो गोया कि आपने उस हाल की मुनासबत का ख्याल नहीं रखा। और अगर आप किसी की तारीफ करने के लिए बस एक आध जुमला ही बोलेंगे, मिसाल के तौर पे हमारे एक टीचर है, वो इसकी अ, यानी वजाहत इस तरह किया करते थे एक लतीफ़े की शक्ल में। मसलन वो कहते कि एक खातून ने अपने शोहर से पूछा कि बताएं मैं आपको कैसी लगती हूँ। उसने कहा अच्छी। अब उस औरत की तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि वो तो सुनना चाह रही थी कि वो तो मेरी तारीफ करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, आप सही सही बताएं। तो उसने कहा हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब उसकी तसल्ली फिर ना हुई, क्योंकि वो तारीफ तारीफ में तो आदमी अपनी ये चाहता है कि बस लोग मेरी तारीफ करते ही रहे, यानी ज्यादा ज्यादा बातें करें।
اس نے پھر پوچھا کہ نہیں آپ ٹھیک نہیں بتا رہے, آپ صحیح سے ہی بتائیں کہ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے پھر اس کی تعریف اس طرح کی کہ بھئی تم مجھے اتنی اچھی لگتی ہو, اتنی اچھی لگتی ہو, اتنی اچھی لگتی ہو کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے جیسی 2-3 اور لے آؤں. اب یہ بتائے کہ ویسے وہ یہ بطور لطیفے کے سنایا کرتے تھے, لیکن وہ مثال یہ دیتے تھے کہ اس خاتون کا دوسرا یا تیسرا سوال پوچھنا اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ آپ نے کلام مقتضی حال کے مطابق نہیں کیا. کیونکہ یہ کلام, یہ اس وقت موقع کیا تھا کہ آپ اس کی تعریف کریں, اور تعریف جب کی جاتی ہے تو کلام تھوڑا سا لمبا کھینچا جاتا ہے, زیادہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, زیادہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں. تو گویا کہ تعریف اگر کسی کی کرنی مقصود ہو تو اس کا تقاضا کیا ہے, کلام کو لمبا کرنا. اگر آپ کلام کو لمبا نہیں کریں گے تو یہ کلام بلیغ نہیں کہلائے گا, کیونکہ آپ نے اس حال کے تقاضے کو پورا نہیں کیا. تو آپ یہاں پہ دیکھیں ذرا, مثلا مدح ایک حال ہے جو عبارت میں طول کا تقاضا کرتا ہے. اسی طرح مخاطب کی ذہانت ایک حال ہے جو کلام کے اندر اختصار کا تقاضا کرتی ہے. مثلا آپ کسی غبی آدمی سے بات کر رہے ہیں تو اسے بات سمجھانے کے لیے آپ کو لمبی بات کرنی پڑے گی. آپ اس کو بار بار دہرا کے تو پھر بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ کسی ذہین آدمی سے بات کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کے سامنے ایک ہی بات کو دوسری مرتبہ کریں گے تو وہ بیچارہ تنگ ہو جائے گا. وہ کہے گا ابھی تو آپ نے یہ بات کی ہے, دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. مطلب کہ اس کو سمجھ آ رہی ہے بات, جب ایک دفعہ سمجھ آ گئی ہے تو دوبارہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سامنے والا ذہین آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کی ذہانت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ بات مختصر کریں, کیونکہ وہ آپ کی مختصر بات بھی پہنچ جائے گی اور وہ سمجھ جائے گا. اب یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے کہ اوپر والے جملے میں مدح حال ہے اور کلام کو لمبا کرنا یہ اس کا تقاضا ہے, یہ مقتضا ہے. اور نیچے والی مثال میں مخاطب کی ذہانت یہ حال ہے اور اس کے سامنے کلام کو مختصر کرنا یہ اس کی ذہانت کا تقاضا ہے, مقتضا ہے. اگر کوئی آدمی ان دونوں چیزوں کا حال کے تقاضے کے مطابق کلام کرے گا, مدح کی جگہ پہ لمبا کلام کرے گا اور ذہین آدمی کے سامنے مختصر بات کرے گا, تو پھر اس کا کلام بلیغ کہلائے گا. لیکن اگر وہ اس کا الٹ کرتا ہے تو پھر اس کا کلام بلیغ نہیں کہلائے گا. یہ دو مثالیں ہو گئی. آگے ذرا دیکھیں, یعنی بلاغت کے سلسلے میں 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. اول مدح اور ذہانت وغیرہ, ایک. دوم کلام کا اتناب, اتناب کا مطلب لمبائی, کھینچنا, اتناب یعنی طول, یا ایجاز, ایجاز کا مطلب ہوتا ہے مختصر بات کرنا یعنی اختصار. سوم تیسرا کیا, اتناب یا ایجاز کے ساتھ کلام کو اختیار کرنا. یعنی اگر مدح کا مقام ہے تو آپ اتناب کریں گے, اور اگر ذہانت ذہین آدمی کے سامنے ہے تو آپ ایجاز کریں گے. تو جب آپ نے یہ تینوں چیزیں پوری کر لیں تو اس وقت آپ کا کلام بلیغ کہلائے گا. اول ہر 2 امر یعنی مدح اور ذہانت اور ان جیسے دیگر کام یہ حال اور احوال کہلاتے ہیں. دوم یعنی 2 امر, ہر 2 امر یعنی یہ جو اتناب اور ایجاز ہے اس کو مقتضا کہا جاتا ہے. اور سوم یعنی ہر 2 امر کو مقتضی حال کی مطابقت اور رعایت کہتے ہیں, کہ آپ نے لمبے کلام کرنے کی جگہ پہ لمبا کلام کیا اور مختصر کلام کرنے کی جگہ پہ مختصر کلام کیا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے مقتضی حال کی رعایت رکھی.
تو یہ گویا کہ انہوں نے یہاں پہ وضاحت کی ہے. آپ میں سے کوئی اب یہ مثال تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی تو بتائیں، اس کو دہرائیں گے یا اس میں اگر کوئی بات کوئی سوال ہے تو بتائیں، پھر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ٹائم تھوڑا رہ گیا ہمارے پاس. استاذ یہ تھوڑا سا یہ اول ہر دو امر یعنی مدح و ذہانت، یہ تھوڑا سا اس کے اندر جو دو انہوں نے مکس کی ہے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو مثلاً سے انہوں نے دو مثالیں دی ہیں، ایک مدح یہ حال ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے، طول یعنی بات کو لمبا کرنا. ایک مثال یہ ہو گئی. دوسری مثال کیا ہے، ذہانت، جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی ذہانت. یہ حال ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کلام مختصر کریں، اختصار. اب انہوں نے یہاں کہا کہ مدح اور طول، مدح حال ہے اور طول یہ تقاضا ہے. اسی طرح نیچے والی مثال میں ذہانت اور اختصار، ذہانت حال ہے اور اختصار اس کا تقاضا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی استاذ یہ کلیئر ہو گئی. اچھا اب آگے نیچے دیکھیں. انہوں نے اسی دو مثالوں کو آگے تین میں تقسیم کیا. انہوں نے کہا کہ اس میں مدح اور ذہانت یہ دونوں کیا ہیں، حال. مدح اور ذہانت یہ حال ہیں، یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز کیا ہے، کلام کا طول اور اختصار. طول اور اختصار یہ کیا ہے، یہ تقاضا. یہ دو چیزیں تقاضا ہیں دو مثالوں میں. اب طول کو اتناب کہا اور اختصار کو ایجاز کہا. دونوں کے ایک ہی معنی ہے. طول کہہ لیں، اتناب کہہ لیں، ایک ہی معنی. اختصار کہہ لیں، ایجاز کہہ لیں، ایک ہی معنی. یہ دوسری چیز ہو گئی اس مثال کے اندر. پھر تیسری چیز کیا ہے کہ میں اگر کلام کر رہا ہوں، میں متکلم ہوں، میں نے مدح کی جگہ پہ لمبا کلام کیا، اتناب کو اختیار کیا، اور میں نے ذہین آدمی کے سامنے مختصر کلام کیا یعنی ایجاز کو اختیار کیا، تو میرا یہ اختیار کرنا یہ تیسری چیز ہے. اب انہوں نے آگے ان تینوں کو گویا کہ اپلائی کر دیا. ہر دو امر، پہلے ہر دو عمل، اول ہر دو امر وہ کون کون سے ہیں، مدح اور ذہانت. یہ اوپر مثلاً کے بعد مدح اور نیچے ذہانت. اور ان جیسے امور یعنی ان جیسی اور مثالوں میں آپ جو امور نکال لیں گے وہ حال یا احوال کہلاتے ہیں. یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری، دوم ہر دو امر. دوم کا مطلب کلام کا طول اور اختصار. پہلی مثال میں طول اور دوسری میں اختصار. یہ ہر دو امر یعنی اتناب اور ایجاز کو مقتضا کہتے ہیں. اور میرا یعنی اتناب اور ایجاز کو اختیار کر لینا، مقتضا حال کی رعایت کر لینا کہ مطابقت اور رعایت کہتے ہیں اسے. جی شاہ ولی صاحب یہ بات واضح ہوئی ہے؟ جی 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 کلیئر ہو گئی جی. اچھا جی، یہ ہے بلاغت کلام. گویا کہ اس میں آگے جو ہم نے یہ دوسرا پیج پڑھا ہے یہ سارے کا سارا مقتضائے حال کی مناسبت کو بیان کر رہا ہے. بس یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے وضاحت کی ہے. وگرنہ بلاغت کلام کی سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کلام فصیح ہو اور موقع اور مخاطب کی مناسبت سے ہو، یعنی مقتضائے حال کے مطابق ہو. یہ اس کی تعریف ہوگی، باقی ساری یہ اس کی وضاحت ہے. یہ ایک لائن اور پڑھ لیں، بلاغت متکلم. بلاغت متکلم کا مطلب وہ صلاحیت ہے جس کی مدد سے انسان اپنے مقصود کو کلام بلیغ کے ساتھ تعبیر کرنے پر قادر ہو، خواہ گفتگو کا تعلق جس موضوع سے بھی ہو. یعنی
اس آدمی کو بلیغ کہیں گے. بلیغ متکلم وہ کہلائے گا کہ جس کو جو بھی موضوع دے دیا جائے وہ اس موضوع کے مقتضی حال کے مطابق اپنا معافی ضمیر بیان کرنے پر قادر ہو. ایسے متکلم کو ہم بلیغ متکلم کہیں گے. تو یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ، اس سے آگے ہم پڑھیں گے اگلی کلاس میں. تو میری گزارش ہے کہ یہ کتاب تو آپ کے سامنے ہے، تو ایک تو یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا اس کو ایک دفعہ دہرا لیں جب کلاس ختم ہو، اور دوسرا یہ جو آگے ہے بلاغت کے مراتب، اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھ کے آئیں یہاں تک سوالات سے پہلے پہلے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ بات سمجھنے میں کافی سہولت ہوگی. جی کوئی سوال اگر ہو تو فرمائیں. تو ہماری اگلی کلاس کے شرکاء تشریف لے آئے ہیں، تو آپ حضرات اگر یہ کلاس لیو کر دیں تو بڑی نوازش ہے. استاد آج اس ٹھیک ہے، شکریہ استاد. ثاقب بھائی بھی نہیں ہے، تو چلو نیکسٹ کلاس میں کریں گے. وہ امام زمخشری ہے اور اس کے حوالے سے تفسیر کشاف کے حوالے سے. جی جی، اور ثاقب صاحب نے مجھے علامہ تفسیر کشاف کا وہ بیج تو دیا تھا بنا کے، لیکن آج شاید وہ نہیں آ سکے کلاس میں، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اسے ڈسکس کریں گے ٹھیک ٹھیک ہے جی. ضرور. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. آپ حضرات کلاس لیو کر دیں.